بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کا طریقہ اور اس کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات کہ غسل سے مراد کیا ہے۔ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے کے ساتھ بہانا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو۔ اور ایسی صورتیں جن میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا، اس صورت میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر منی جو ہے شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کوئی بھاری چیز اپنے اوپر اٹھائی، اس کی وجہ سے منی نکل گئی، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد اگر کسی بندے نے اپنے کپڑوں پر منی کے نشانات دیکھے تو اس صورت میں اس کو یقین ہے کہ یہ منی کے ہی نشانات ہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہے، اگرچہ خواب آنا اس کو یاد ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر خواب آنا اس کو یاد ہے لیکن منی کے نشانات نہیں ہیں تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مرد اور عورت کا مباشرت کرنا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس صورت میں بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اور عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ اور ایسی صورتیں جن میں غسل کرنا سنت ہے وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین کے دن غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا اس طرح کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض۔ اور غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر حضور علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالتے اور استنجا فرماتے، پھر حضور علیہ السلام نماز کی طرح مکمل وضو فرماتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچاتے، اور پھر حضور علیہ السلام 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے تھے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور آخر میں حضور علیہ السلام پاؤں دھو لیا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں غسل کا سنت اور مستحب طریقہ جو ہے وہ ہے، سب سے پہلے جو ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، پھر اس کے بعد اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دھونا، اور استنجا کرنا، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر بھی استنجا کرنا، اور پھر نماز کی طرح وضو کرنا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسا ہی وضو کرنا، اور پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرنا، اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر تمام جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر سر پر عورت نے مینڈیاں باندھی ہوں تو پھر اس صورت میں اگر پانی آسانی کے ساتھ بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر بہت کس کر مینڈیاں باندھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے صرف سر پر 3 چلو پانی بہا لینا کافی ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر گوندے ہوئے بالوں تک پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کو کھولنا واجب ہے، لیکن اگر بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے پھر بالوں کی مینڈیاں جو ہے وہ کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اور غسل کے دوران قرآنی آیات وغیرہ پڑھنا یہ بالکل بھی ناجائز ہے، اور اسی طرح دنیاوی کلام کرنا بھی غسل کرنے کے دوران یہ منع ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ غسل کرنے والا کسی قسم کا کوئی کلام نہ کرے، اور اگرچہ کوئی دعا بھی ہو پھر بھی اس کو نہ پڑھے۔ بے پردگی کی حالت میں کوئی کلام کرنا یا دعا پڑھنا وہ مکروہ ہے، تو اسی لیے غسل کرنے کے دوران قرآنی آیات پڑھنا یا دعا وغیرہ پڑھنا یہ ممنوع ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔
اور انشاءاللہ آگے جو ہے ہم یہ پڑھیں گے کہ غسل جس پر واجب ہو وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے اور کون کون سے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا